بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مدینہ والے میقات پہ ہوں، ذوالخلیفہ پہ، اور ابھی مسجد میں اندر بیٹھا ہوا ہوں۔ تو میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں جتنے بھی بھائی بہن مدینہ سے جب مکہ جانے لگتے ہیں تو ان کو بتا دوں کہ نیت کیسے کرنی ہے۔ پہلی چیز یاد رکھیے گا، آپ اپنے ہوٹل سے غسل کیا کرو، وہیں سے تیار ہو جایا کرو۔ آپ کو کنفرم ہو آپ کی گاڑی اس ٹائم یہاں پہنچ جانی ہے تو چادریں بھی بے شک مرد وہیں سے پہن لیں، نہیں تو یہاں سے بھی آ کے پہن سکتے ہیں۔ لیڈیز اپنی تیاری ساری جو ہے اپنے ہوٹل سے ہی کر کے آیا کریں۔ یہاں سے سنت امیر علی سے مطلب ذوالخلیفہ سے نیت کرنا سنت عمل ہے نا، یہاں وہ روکتے ہی روکتے ہیں۔ اگر کسی نے ٹرین پہ جا رہے ہیں یا ویسے جا رہے ہیں تو بے شک اپنے ہوٹل سے یا مسجد نبوی سے کہیں سے بھی نیت کر کے آ سکتے ہیں۔ مقصد وہ ہے میقات سے پہلے کرنا، ہاں یہاں سے کرنا مسنون ہے نا۔ تو آپ ایک مثال سمجھے، آپ یہاں آ گئے، یہاں آ کے آپ نے چادر بھی اپنی جس نے ادھر پہنی ہے یہاں پہن لی، ابھی میں نے ٹوپی اتاری ہوئی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جب نفل پڑھنے ہیں نا، نفل پڑھنا سنت ہے، اگر مکروہ ٹائم نہ ہو تو نفل بھی پڑھیں۔ اگر لیڈیز جو ہیں وہ ناپاکی کی حالت میں ہے، نیت انہوں نے پھر بھی کرنی ہے، پھر وہ نفل نہ پڑھیں۔ جب نفل پڑھنے ہیں، اگر ٹوپی پاس نہیں ہے تو چادر سر پہ رکھ کے نفل پڑھنے، ننگے سر نفل نہیں پڑھنے۔ جیسے ہی نفل پڑھ لیے، جیسے میں نے ابھی پڑھ لی ہے، یہ میں نے ٹوپی اتار دی، اس کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت آپ اپنا عمرہ کر رہے ہو، کسی کا کر رہے ہو، یاد رکھنا عمرہ زندہ مردہ دونوں کے لیے ہو جاتا ہے، ضعیف جو بھی ہوں سب کے لیے ہو جاتا ہے، ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بھی ہو جاتا ہے۔ میں جب مدینہ سے واپس جاتا ہوں، میں اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا عمرہ کرتا ہوں۔ تو نیت کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے، جیسا کہ مثال میں ابھی نیت ہی کر دیتا ہوں پریکٹیکل۔ اے اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان کریں اور قبول کریں، اپنی زبان میں کیا کریں۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگ لی، آپ احرام کی حالت میں داخل نہیں ہوئے، چادریں باندھے احرام کی حالت میں داخل نہیں ہوئے، نفل پڑھ لیے احرام کی حالت میں داخل نہیں ہوئے، ایون کہ زبان سے یہ بھی بول دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا، یا جس کے نام کا بھی آپ نے عمرہ کرنا ہے، میں اللہ کے نبی کے نام کا کر رہا ہوں تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں۔ آپ نیت میں داخل نہیں ہوئے، جیسے ہی آپ نے آگے پڑھنے تلبیہ، جیسے میں ابھی پڑھنے لگوں نیت کی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب میں احرام کی حدوں میں آ گیا ہوں، بس اتنی سی نیت ہے۔ تو یہ چیز سارے یاد رکھیں۔ اس کے بعد جتنی احرام کی پابندی ہیں ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ساری ہیں۔ خوشبو والی چیزوں سے بچنا ہے، سر پہ چادر نہیں آنی چاہیے، لیڈیز کا وہی ہے، اپنے چہرے کا پردہ بھی کریں پی کیپ ڈال کے، باقی سکارف پورا کھول اتنا رکھیں، یہ نہ ہو کہ اتنی اتنی پٹی گمی ہو ساری، چہرہ جیسے چھپا کے رکھا جاتا ہے نا اتنا زیادہ وہ نہیں کرنا، کوئی خوشبو والی چیز نہیں لگانی۔ فلاور جوس سب آپ کھا سکتے ہیں، گلاسز لگا سکتے ہیں، وہ منع نہیں، انگوٹھی پہنی ہوئی ہے کوئی ٹینشن نہیں، اس طرح کی جتنی چیزیں وہ ساری یوز ہو سکتی ہیں۔ غلطی سے اگر چادر منہ پہ لگ گئی یا منہ پوچھ لیا، کرنا نہیں چاہیے، بس کوئی بات نہیں۔ اور پسینہ زیادہ اور ہاتھ سے پوچھو، اگر نہ ہو تو ٹیشو یوز کر کے کر دو۔ غلطی سے کسی کی چادر لگ گئی ہے، منہ پوچھ لیا، کوئی بات نہیں۔ آج سے بالوں کو چھیڑتے ہوئے، داڑھی کو چھیڑتے ہوئے 2-4 بال ٹوٹ گئے، کوئی بات نہیں، ان سے دم نہیں آتا، صدقہ ضرور آتا ہے۔ جب بھی عمرہ کیا کرو بعد میں 10-15-20 ریال صدقہ لازم دیا کرے نا۔ ایک اور چیز بیچ میں بتاتا جاؤں، چاہے کوئی بیمار ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو، حیض ہو، کچھ بھی ہو، میقات سے نیت کرنا لازم ہے، لازم، اس سے نیت کیے بغیر نہیں جا سکتے۔ اور جتنے بھی میقات ہے، چاہے کوئی کہیں سے بھی آ رہا ہے، میں تو اسپیسیفک مدینہ کا بتا رہا ہوں نا، ساتھ میں دوسری چیزیں بھی ایڈ کرتا ہوں، چاہے کوئی پاکستان سے بھی آ رہا ہے، دوسری کسی کنٹری سے بھی آ رہا ہے، طائف گیا ہے، طائف بھی یاد رکھو اسی میں آتا ہے۔ لوگ اکثر طائف جاتے ہیں زیارت کے لیے، واپسی پہ احرام کی نیت نہیں کرتے، جس نے ایسے نہ کیا اس پہ دم آئے گا۔ واپس نہیں تو اگر نیت نہیں کر کے آئے، واپس میقات پہ جا کے وہاں سے نیت کر کے آ کے عمرہ کر لو، دم ساکت ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے مسجد عائشہ سے جا کے نیت کر کے عمرہ کر لیا تو عمرہ ادا ہو جائے گا، لیکن میقات چھوڑنے کا دم پکا ہو جائے گا، پھر وہ اترے گا بھی نہیں، چاہے میقات واپس جا کے بھی نیت کر کے آئیں۔ یہ چیز یاد رکھیں سارے۔ ایک اور غلطی بہت ہوتی ہے، کچھ لوگ نا جدہ آ کے نیت کرتے ہیں، وہ بھی نہیں کرنا، وہ بھی غلط ہے۔ میقات سے نیت کر کے آنا ہے۔ کچھ ہوتے ہیں جو نیت کر کے نہیں آتے، پھر مسجد عائشہ سے جا کے نیت کر کے آ کے عمرہ کرتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ عمرہ ادا ہو جائے گا، دم پکا ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں، نیت کر کے آئی ہوتی ہیں ہماری بہنیں، لیکن دوبارہ آ کے نیت پاک ہونے کے بعد مسجد عائشہ جا کر رہی ہوتی ہے، یہ بھی نہیں کرنا، نیت پہ نیت نہیں ہوتی۔ جس نے ایسے کیا تو ان پہ دم آئے گا اور عمرے کی قضا بھی آئے گی۔ وہ نیت تو ہو جائے گی، لیکن جب عمرہ کرنے لگیں گے تو وہ جو دوبارہ نیت کی ہے وہ ٹوٹ جائے گی، جو بعد والی ہے۔ یہ تھوڑا نا کنفیوزنگ مسئلہ ہے، تو بیسک یہی بتا دیتا ہوں کہ نیت پہ نیت نہیں کرنی، نیت میقات سے ہی کر کے آنی ہے۔ اور اس کی جتنی پابندیاں ہیں ان پابندیوں کا خیال رکھنا، جو کچھ میں نے آپ سے مینشن بھی کر دی ہیں۔ احرام کی حالت میں آپ سن گلاسز لگا سکتے ہیں، مطلب جو اس طرح کی چیزیں ہیں، سر مرد جو ہیں وہ کھلا رکھیں، کوئی ان کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا۔ اسی طرح یہ بھی چیز یاد رکھنا، جن کے اتنے سے بال ہوں یہ مشین یا کٹ یہ نہیں لگائیں گے، یہ اس طرح ہی لگوائیں گے۔ جن کے بڑے بال ہوں، بڑے بال، وہ تھوڑے تھوڑے کٹوا لیا کریں۔ اس طرح کی بیسک اور چیزیں ہیں، ابھی مجھے موسٹلی اتنی یاد ہے، میں چلو دوسرے سٹیپ میں کوشش کرتا ہوں جو مجھے چیزیں یاد آتی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تاکہ ساتھ تھوڑی سی مسجد بھی دکھا دوں گا انشاءاللہ۔ یہ بھائی امیر علی کی رونقیں، یہ دیکھو نا، تو اور کچھ ہے ہی نہیں بولنے کو، مدینہ چھوٹا ہوا ہے تو بس اسی فکر میں سانس رکا ہوا ہے، کیونکہ جب بھی مدینہ چھوٹے نا تو پھر بڑی بڑی چیزیں بھول جاتی ہیں۔ تو ابھی جتنی آپ کو مسئلے مسائل بتائے ہیں بس وہی ہیں۔
اس کے علاوہ کوئی کسی کا کوئی کویشچن ہوا تو وہ ضرور کر لیجیے گا. باقی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ ملتے ہیں مکہ جا کے. کہا سنا معاف ہے. اللہ حافظ.